باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا کانسیپٹ خلیفہ کے تعلق سے ہے۔ جیسا کہ قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ہمیں یہ بتایا گیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب کہا تیرے رب نے لیے ملائکہ کے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں فی الارض، ارض میں خلیفہ، قالو کہا انہوں نے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو بنانے والا ہے اس میں من یفسد فیہا، جو فساد کرے اس میں، ویسفک الدماء، اور سفک کرے دمن کو، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم سب تسبیح کرتے ہیں ساتھ حمد کے تیری، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور مقدس کرتے ہیں لیے تیرے، قَالَ إِنِّي عَالِمُ، کہا بے شک میں جانتا ہوں، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے۔ اس میں یہ آیت ایکچوئل اس وقت کی ہے جب اللہ نے ارادہ کیا تخلیق انسانی کا، انسان کو بنانے کا، اور انسان کو بنانے کا مقصد اللہ نے واضح کیا، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ انسان کو بنانے کے پیچھے اللہ کا مقصد اپنی فطرت کو واضح کرنا ہے۔ اللہ کی فطرت انسان کے سامنے، تمام انسانیت کے سامنے، کائنات کے سامنے، ذویل اور غیر ذویل سب کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ اللہ کی فطرت کیا ہے۔ تو اللہ کی فطرت ایکچوئل ریپرزینٹ کرنا، اللہ کی فطرت کو واضح کرنا، یہ اللہ کا مقصد ہے جس بنا پہ اس نے انسان کو بنایا۔ اب جب اللہ نے یہ ارادہ کیا انسان کو بنانے کا، تو اس نے سب سے پہلے اس بات کو، اس پرپوزل کو کس کے سامنے رکھا؟ ملائکہ کے سامنے۔ اب اس کے پہلے اپن تھوڑا سا اور گفتگو کر لیں کہ خلیفہ ایکچوئل انسان کو اگر ہمیں بنانا ہے، اور ایسے شخص کو، ایسی نفس کو یا ایسی شے کو جو اللہ کی فطرت کو ریپریزینٹ کر سکے، اللہ کی فطرت کو انٹروڈیوس کرا سکے کہ ایکچوئل اللہ کی فطرت ہے کیسی، اس کو واضح کر دے کہ اللہ کی فطرت ہے کیسی، وہ کیسی فطرت والا ہے۔ تو اس کے لیے ممکن ہے کہ انسان کے اندر وہ تمام اوصاف موجود ہونا چاہیے جو اللہ کی فطرت کے ہیں، جو اللہ کی فطرت کے ہیں۔ اب
جب ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں سماوات اور ارض کی فطرت میں، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کل کائنات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فطرت کو مختلف طرح سے پریزنٹ کیا ہے، اور اگر اس کو اپن مجموعہ طور پہ لیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت کو کچھ مختصر ایسے مضامین ہیں جس سے اس نے اپنی فطرت کو واضح کیا، جس میں سب سے پہلا ہے سماوات، دوسرا ہے ارض۔ تو ارض اور سماوات یہ دونوں ایک ہی کمبینیشن ہے جس کے ساتھ ہم خلق کی گणنا کرتے ہیں، اس کا محاسبہ کرتے ہیں، یعنی بے جان۔ تو ایک تو ہو گیا بے جان، دوسرا ہم جب اس کائنات میں فطری طور پہ غور فکر کرتے ہیں تو دوسری سے ہم یہ پاتے ہیں بے جان کے بعد، بے جان خلق میٹر ایز اے جسم، ایک تو یہ ہے۔ دوسری چیز ہم کائنات میں نفس پاتے ہیں، نفس، کسی نفس کا دخل پاتے ہیں۔ جی یہ جو کہا گیا اللہ کی ربوبیت نے کہا، جواب ملائکہ نے دیا، تو ان کو پتہ کیسے چلا کہ یہ کتاب برپا کرے گا؟ ہاں، اس میں اپن آگے آ رہے ابھی۔ پہلے یہ کانسیپٹ، مطلب کہ یہ ایکچوئل پورا جو بیان ہے، چاہے وہ قرآن کرے یا کائنات کرے یا ہماری فطرت کرے یا اس کی فطرت کرے، تو یہ بیان کا مجموعہ کیا ہے؟ تو ایک تو بے جان ہے میٹر ارتھ، دوسرا ہے نفس، تیسرا ہے حیات، اور پھر ہے جان، اور پھر ہے روح۔ اب اس کو اپن سیکوینس میں لیں، کس طرح سے اللہ نے اس کو جمع کیا؟ تو جیسا کہ اس کے پہلے کی آیت ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی ہے جس نے زمین میں کیا کیا؟ جمع کیا، مطلب جو کچھ بھی اس نے خلق کیا، ما فی الارض جمیعا، اس کو کہاں کر دیا اس نے جمع؟ زمین میں، ارض میں۔ یہ اپن زمین بولتے ہیں، ایکچوئل ارض مینز زمین نہیں ہوتا ہے، میٹر ہوتا ہے، مادہ ہوتا ہے۔ تو مادے میں اس نے جو کچھ بھی خلق کیا اس کو کیا کر دیا؟ جمع کر دیا۔ تو اب اس کے سیکوینس کو سمجھیے کہ سب سے پہلے اس نے بے جان کو بنایا، پھر بے جان سے اس نے نفس کو بنایا، بے جان سے اس نے نفس کو بنایا، پھر حیات کو بنایا، پھر جان کو بنایا، اور پھر اس میں روح ڈالی۔ یہ پورا اس کا سیکوینس ہے۔ تو یہ اس نے فی الارض میں کیا کر دیا؟ اس کو جمع کر دیا۔ اب ہم جو بھی پڑھیں گے قرآن میں یا کائنات میں، تو یا تو ہم کو ارض کے بارے میں پڑھایا جائے گا، مطلب بے جان کے بارے میں، یا ہمیں نفسیات کے بارے میں، نفس کے بارے میں پڑھایا جائے گا، یا ہم کو حیات کی تعلیم دی جائے گی، یا ہم کو جان کی تعلیم دی جائے گی زندگی کی، اور یا ہم کو روح کی تعلیم دی جائے گی۔ اور انہی پانچوں میں، انہی 5 مضمون میں یہ پورے قرآن کی تعلیم ہے جو کہ بٹے گی۔ تو یہ 5 چیزیں چونکہ اللہ کی فطرت کی بنا پہ خلق کی گئی ہیں، تو جب تک ان 5 کو جمع نہیں کیا جائے گا، 5 چیز جو جمع کیا گیا ارض میں، تو یہ 5 چیز جب جمع کیا گیا ارض میں تو اس میں جان آ گئی، تو پھر اب ہم ارض کو بے جان کیوں کہتے ہیں؟ ارض بے جان ہی رہے گا، ارض میں ہم کو جمع کیا گیا ہے، ارض کبھی جاندار نہیں ہوگا۔
وہ تو بے جان آلریڈی بے جان ہے. جان ایک الگ شے ہے جو ارد کو، جو بے جان کو انٹرٹین کر رہی ہے، اور جب تک اس میں جان کی موجودگی ہے تو بے جان بھی ہم کو حرکت نما دکھے گا. جو شروع کی آیت ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی ہے جس نے خلق کیا لیے تمہارے ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی ارض میں جمع ہے. تو جو ارض میں جو اس نے جمع کیا ہے اس کو اس نے تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ خلق کیا ہے. اب تمہارے لیے خلق کرنے کا مطلب خلق الانسان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ اس کا مین کانسیپٹ، مین مقصد ہے. اب اس میں اپن آتے ہیں اذ قال ربک للملائکۃ، جب کہا تیرے رب نے، کس کے رب نے؟ تیرے رب نے. کس کے رب نے؟ تیرے رب نے. یہ تیرا کون ہے؟ یہ تیرا کون ہے؟ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ جب کہا تیرے رب نے، کس کے رب نے؟ جان کے رب نے. ایکچوئل جو ہمارا ایگزسٹینس ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تمہاری سہے رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. تو سہے رگ کس کی ہوتی ہے؟ جان کی ہوتی ہے. ہم ایکچوئل ہیں کون؟ جان، جاندار. اور چونکہ ہمارے اندر جان ہے، ایکچوئل ہمارا ایگزسٹینس جان سے ہے، اسی لیے ہم کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن. اور اسی کو اردو زبان میں ہم جانور کہتے ہیں. اور آج وگیان بھی یہ بتا رہی ہے کہ ہم اینیمل کنگڈم میں سے ایک اینیمل ہے، ویل ڈیولپڈ، ایڈوانسڈ. دیکھو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں خلق کیا ہم نے جن کو، نہیں خلق کیا ہم نے جن کو انسی حیثیت دے کے. ایکچوئل وہ کس نے، وہ اس نے خلق کس کو کیا ہے؟ جن کو. جو ایکچوئل جو ہمارا ایگزسٹینس ہے وہ جن کا ہے. انس تو ہمیں ایک پروگرام دیا گیا ہے، ایک سلیبس دیا گیا ہے جس کو ہم کو پڑھنا ہے اور کرنا ہے، اور اگر ہم کرتے ہیں تو ہی ہم انس کہلائیں گے، ادروائز ہم جن ہی رہیں گے. یہ جو خلق تل دیا گیا ہے، ہاں، تو یہ مذکر کی خلقیت کے لیے وما خلقت نہیں خلق کیا میں نے، وما خلقت الجن نہیں خلق کیا میں نے جن کو، والانس انسی حیثیت دے کے، یعنی انس کو، الا لیعبدون لیے اپنی عبدیت کو. یہ آیت بالکل واضح طور سے یہ بتا رہی ہے کہ اگر مجھے اس جن کو، اس جانور کو اپنی عبدیت میں نہ لینا ہوتا، اپنی بندگی نہ کروانا ہوتا، تو میں اس کو انسی حیثیت نہیں دیتا. انسان میں نے اس کو اس لیے بنا دیا، یا انسانی سلیبس آف مین کائنڈ میں نے اس کو اس لیے پرووائڈ کرایا تاکہ یہ اس کی فالوونگ سے، اس کی اطاعت اور اتباع کے ساتھ یہ اپنے آپ کو ایز اے انس پریزنٹ کرے، نہ کہ ایز اے جن. اذ قال ربک للملائکۃ، تو کہا تیرے رب نے، للملائکۃ ملائکہ سے. کس سے کہا گیا؟ ملائکہ سے. اور یہ کہنا، سننا، کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ کہنے کے لیے، سننے کے لیے، کرنے کے لیے، بولنے کے لیے، بتانے کے لیے کیا چیز ہونا ضروری ہے؟
جان ہونا ضروری ہے. اور اگر میں کہوں کہ بغیر جان کے بھی کہا سنا جا سکتا ہے. ایکچوئل میں اس میں کل ملا کے مسئلہ ہوگا نفس. نفس کہ اس میں نفس ہونی چاہیے. کہنے سننے بولنے بتانے اور کچھ کرنے کے لیے جو ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ نفس. نفس کا ہونا بہت ضروری ہے. سائیکالوجی کا، سائیکی کا. اب اس کالا ربو کا کہا تیرے رب نے، تو یہ جو تیرا رب ہے مطلب جاندار کا رب، جن کا رب، میرا اور آپ کا رب یہ کہہ رہا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے تو مطلب کون کہہ رہا ہے؟ یہ نفس واحدہ. اب یہ نفس واحدہ کہہ رہی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ نفس واحدہ. تو جو نفس واحدہ جس کو ہم اپنا رب کہتے ہیں وہ نفس واحدہ کا یہ ارادہ ہے. کیا ارادہ ہے؟ خلیفہ. انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں فی الارض، ارض میں خلیفہ. اب یہ جو ارادہ ہے اس نے اپنے اس ارادے کو کس کے سامنے رکھا؟ للملائکتی، ملائکہ کے سامنے. کس کے سامنے رکھا؟ ملائکہ کے سامنے. یہ جو ارادہ کس کا ہے؟ وہ نفس واحدہ کا. ارادہ کون کرتا ہے؟ ہماری سائیکالوجی جو ہے، ہماری سائیکی میں ہی انٹینشن کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے. ہماری سائیکی ہی ارادہ کرتی ہے. وہ ارادہ اس سائیکی کا ذائقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ نفس واحدہ کا ارادہ ہے، اور اس ارادے کو اس نے کس کے سامنے پریزنٹ کیا؟ ملائکہ کے سامنے. ٹھیک ہے؟ کس کے سامنے؟ ملائکہ کے لیے پریزنٹ کیا گیا ہے نا، اور لیے بھی آیا ہے. اب تھوڑا رکیے. جب آپ کوئی ارادہ کرتے ہیں تو آپ اپنے ارادے کو سب سے پہلے کس کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں؟ اس کو کس کے حوالے کرتے ہیں؟ پھر سے سنیے. جب آپ کوئی ارادہ کرتے ہیں، جیسے میں نے ارادہ کیا کہ مجھے پانی پینا ہے. ملک کیا؟ نہیں، ادھر مجھ پہ فوکس کریے. میں نے ارادہ کیا کہ مجھے پانی پینا ہے، تو میں نے اپنے ارادے کو کس کے حوالے کر دیا؟ پانی کے حوالے کیا. اس پانی کو مجھ تک کس نے لایا؟ جس کو لایا جان کے ساتھ. اس پانی کو مجھ تک کس نے لایا؟ ہاتھ نے. ٹھیک ہے؟ میں نے ارادہ کیا کچھ آپ سے کچھ سننے کا، تو آپ کی آواز کو مجھ تک کس نے پہنچایا؟ میری سماعت نے. میں نے ارادہ کیا کچھ دیکھنے کا، تو وہ تصویر مجھ تک کیسے پہنچے گی؟ میرے آنکھ، میری بصارت کے ذریعے. تو نفس واحدہ نے سب سے پہلے اپنے ارادے کو کس کے لیے رکھا؟ ملک. ملک مطلب حواس. کس کے حواس؟ نفس واحدہ کے. جیسے کہ ہمارے حواس ہیں، جیسے کہ ہمارے حواس ہیں، سننا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، چھونا، محسوس کرنا. تو یہ حواس، یہ سینسز جو ہیں ہمارے، یہ ایکچوئل یہ مرر کانسیپٹ ہے، یہ ریفلیکشن ہے. جو ایکچوئل جو ریئل جو سینسٹیوٹی ہے، جو ریئل سینسز ہیں سماعت کے، بصارت کے، وَهُوَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، کہ اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ کرنے والا ہے. تو یہ جو ایکچوئل جو سینسٹیوٹی ہے وہ کس کی ہے؟ نفس واحدہ کی. اور وہ کتنی ہے؟ 5.
جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ملک، فرشتہ، اینجلز. تو ایکچوئل ارشتہ فرشتہ کچھ نہیں ہوتا ہے. جس کو ہم فرشتہ کہتے ہیں، اینجلز کہتے ہیں، ملک کہتے ہیں، وہ نفس واحدہ کے سینسز ہیں، وہ نفس واحدہ کے حواس ہیں. ٹھیک ویسے ہی فار ایگزامپل جیسے ہمارے سینسز ہوتے ہیں، لسننگ، واچنگ، اسمیلنگ، ٹیسٹنگ، فیلنگس، ٹچنگ، اسی طریقے سے یہ نفس واحدہ کے سینسز ہیں جس کو ہم ملک کہتے ہیں، فرشتہ کہتے ہیں. جب ہم نفس واحدہ کو سائیکالوجی بتا رہے ہیں، سائیکی بتا رہے ہیں، تو پھر سائیکی کے حواس کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ اگر سائیکی ہے تو سینسز بھی ہوں گے، اگر سینسز ہے تو سائیکی بھی ہوگی، اور اگر سائیکی ہے تو بیہیویئر بھی ہوگا. تو سائیکی کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ اس کی سینسٹیوٹیز، وہ جو سینس کرتی ہے وہی اس کا بیہیویئر ہے، اور جو حرکت ہوتی ہے وہ سینسز میں ہی ہوتی ہے، بیہیویئرز میں ہوتی ہے. تو اذ قال ربک للملائکۃ، جب کہا تیرے رب نے لیے ملائکہ کے. تو اب اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنی، اللہ نے ایک ارادہ کیا، وہ ارادہ اس کی نفس واحدہ کا ہے، وہ اس کی نفس ہے. اب اس نے اس کو کہاں فارورڈ کیا؟ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، اس کو امر کی شکل دینے کے لیے، کام کی شکل دینے کے لیے، کاریہ کی شکل دینے کے لیے اس نے اپنے ملک کی طرف اس کو بڑھائے، یعنی نفس واحدہ کے حواس کی طرف. للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب یہ اللہ اپنی سائیکی میں اس بات کو آگے بڑھا رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، مطلب کوئی نہیں ہے، یہ دھیان رکھنا، یہ سب کچھ اس کے خیال میں چل رہا ہے. کس کے خیال میں؟ اللہ کے. بغیر وضاحت کے خلیفہ نہیں بنایا جا سکتا، خلیفہ نہیں بنا جا سکتا. خلیفہ بنانے کے لیے اس کو اپنی نفس واحدہ کو، اپنی نفس کو واضح کرنا پڑے گا اس کے اوپر جس کو وہ خلیفہ بنانا چاہتا ہے، تب تو وہ اس کو پروموٹ کرے گا، اس کو ریپرزینٹ کرے گا.